अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से हो। आप सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक। तो आइए आज की आयत शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलम्मा फस्सल तालूत बिल-जुनूद क़ाल इन्ना अल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर फमन शरिबा मिन्हु फलैसा मिन्नी वमन लम यतअमहु फइन्नहु मिन्नी इल्ला मन इख्तरफ गुरफातुम बियदिही फशरिबू मिन्हु इल्ला कलीलन मिन्हुम फलम्मा जावज़हु हुव वल्लज़ीना आमनू मअहु قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت من فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر چلے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا ایک دریا سے، یعنی دریا اردن، تو جو اس میں سے پیٹ بھر کر پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے، اور جو اس میں سے پانی نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی ہے، سوائے اس کے کہ کوئی اپنے ہاتھ سے صرف چلو بھر پانی لے کر پی لے۔ تو انہوں نے اس میں سے خوب جی بھر کر پانی پیا، سوائے ان میں سے ایک قلیل تعداد کے۔ تو جب دریا پار کر کے آگے بڑھے طالوت اور اس کے ساتھی اہل ایمان، تو انہوں نے کہا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے، کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی اللہ کے حکم سے، اور اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اصل میں ہر کمانڈر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کسی بھی بڑی جنگ سے پہلے اپنے ساتھیوں کے جوش و جذبے اور عزم و حوصلہ کو پرکھے اور نظم کی حالت کو دیکھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غزوہ بدر سے قبل مشاورت کی تھی کہ مسلمانوں ایک طرف جنوب سے کیل کانٹے سے لیس ایک لشکر آ رہا ہے، اور دوسری طرف شمال سے مال و اسباب سے لدا پھندا ایک قافلہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک تمہیں ضرور ملے گا، بتاؤ کدھر چلیں؟ کچھ لوگ جو کمزوری دکھا رہے تھے انہوں نے کہا کہ چلیں پہلے قافلہ لوٹ لیں، اور جو لوگ باہمت تھے انہوں نے کہا حضور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق فیصلہ فرمائے۔ ہم حاضر ہیں۔ تو یہاں بھی طالوت نے اپنے لشکروں کا ٹیسٹ لیا کہ وہ میرے حکم کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں۔ واضح رہے کہ سب سے پہلے سکرٹ قبل ازیں ہو چکی تھی۔ ان میں سے جو قتال ہی کے منکر ہو گئے وہ پہلے ہی الگ ہو چکے تھے۔ اب یہ دوسری چھنی تھی۔ جو اس میں سے نہیں نکل سکے وہ پانی پی کر بے سد ہو گئے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے غزوہ احد میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 آدمی مدینہ منورہ سے نکلے تھے، اور پھر عین وقت پر 300 افراد ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ تو جب طالوت اور ان ساتھیوں نے جو ایمان پر ثابت قدم رہے تھے دریا پار کر لیا۔ جالوت بڑا قومی ہیکل انسان تھا۔ ذرہ بختر میں اس کا پورا جسم اس طرح چھپا ہوا تھا کہ سوائے آنکھ کے سوراخ کے جسم کا کوئی حصہ کھلا نہیں تھا۔ اس کی مبارزت کے جواب میں کوئی بھی مقابلے پر نہیں آ رہا تھا۔ سو تم اگر آگے بڑھو، ہمت کرو، اپنی کم ہمتی کا ثبوت نہ دو، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد سے تمہیں فتح حاصل ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ آج کی آیت آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، کیونکہ یہ جو سلسلہ ہمارا ابھی آیتوں میں چل رہا ہے وہ سب جنگ کے اوپر ہی چل رہا ہے، اور ہماری پوری آیتیں ایک لڑی کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، کیونکہ ایک کہانی کی طرح ایک جنگ کا ذکر ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو سب ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو لازمی سمجھ میں بھی آئے گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔